اب یہ جو سفر کے مہینے کو منحوس کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کی بنیادی وجہ توجہ سے سن لیں گے تو آپ کے لیے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گے۔ اسلامی مہینے 12 ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، حرمت کا معنی ہوتا ہے عزت والے، اور ان کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں عرب لوگ نہ آپس میں جنگ کرتے تھے، نہ قتل و غارت کرتے تھے، نہ چوری نہ ڈکیتی، کوئی برائی کا کام نہیں کرتے تھے۔ اب یہ جو 4 مہینے ہیں، ان میں 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذی القعدہ کا، ذی الحج کا، محرم کا۔ محرم میں جا کے 4 مہینے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ چوتھا مہینہ رجب ہوتا ہے۔ اب آخری مہینہ حرمت والا کون سا ہے؟ محرم۔ تو محرم کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ اب آپ نے اس کو بنیادی طور پہ سمجھنا ہے۔ اب ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے جو لگاتار تھے حرمت والے، نہ عرب کے لوگ جنگ کرتے تھے، نہ قتل و غارت کرتے تھے، نہ چوری نہ ڈکیتی، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ اب جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا تھا تو عرب کے سارے لوگ جنگ کرنے کے لیے گھروں سے نکل جاتے تھے، سارے کے سارے لوگ لڑائی کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، اور گھر جو تھے وہ مردوں سے خالی ہو جاتے تھے، اور صرف خواتین گھر میں رہتی تھی۔ اب سفر کا مہینہ شروع ہوا تو عرب کے لوگوں نے گھروں سے نکلنا شروع کیا اور جنگیں شروع کر دی۔ اب ظاہری بات ہے، جب جنگ ہوگی تو کوئی مارا جائے گا تو کسی کو مارا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا، مرد گھروں سے نکلتے، جنگ کے لیے چلے جاتے، گھر مردوں سے خالی ہو جاتے، گھر میں صرف خواتین ہوتی تو مردوں کی لاشیں واپس آتی۔ تو اس وقت عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سفر کا مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، حالانکہ لڑائیاں خود کرتے تھے، ایک دوسرے سے پنگے خود لیتے تھے، اور مہینہ سفر کا منحوس قرار دے دیا۔ اب محرم کے بعد جب سفر آیا، انہوں نے جنگیں کی، جدال کیا، قتل و غارت کی، خون خرابہ کیا۔ مردوں کی لاشیں جب گھر میں آئی تو عورتوں نے یہ آوازیں لگانی شروع کر دی کہ یہ جو سفر کا مہینہ نا، یہ ہمارے لیے منحوس ہے۔ ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے مرد گھروں سے نکل جاتے ہیں، گھر ہمارے خالی ہو جاتے ہیں، اور صرف ان کی لاشیں واپس آتی ہیں۔ حالانکہ ان کا وہ اپنا فعل برا تھا، لیکن انہوں نے اس کی نسبت اس مہینے کے ساتھ کر دی، اور اس وقت سے یہ بات شروع ہوئی کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے ایک ہی جملے کے اندر فرمایا ولا سفر، سفر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے ان کے باطل عقائد تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے اندر سب کا رد کر دیا، اور فرمایا سفر کے مہینے میں کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے باقی مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اسی طرح اب یہ جو سفر کا مہینہ، اس میں بلاؤں کا اترنا، مصیبتوں کا اترنا، اور لوگوں کا یہ سمجھ لینا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے ہر طرح سے پریشانی کا مہینہ ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی اس میں بلائیں اترتی ہیں، نہ اس میں نحوست ہوتی ہے۔